ہاروت اور ماروت کا حقیقی واقعہ، فرشتوں کی آزمائش، عبرتناک کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے رب کریم، تو انسان کو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے، حالانکہ وہ فساد کرے گا، خون بہائے گا اور تیری نافرمانیوں میں مبتلا ہوگا۔ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وقت گزرتا گیا، انسان زمین پر آباد ہوئے، نبیوں کی رہنمائی کے باوجود لوگوں میں گناہوں کا غلبہ بڑھ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بد عملیاں عام ہو گئیں۔ انسانیت نے حدود الہی کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ فرشتوں نے ایک بار پھر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، یا اللہ، انسان تیری نعمتوں کا ناقدرہ، نافرمان اور گناہوں میں لتڑا ہوا ہے۔ خلافت کا اصل حقدار ہم ہیں، جو ہر وقت تیری اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر ہمیں زمین پر خلیفہ بنایا جائے تو ہم تیری زمین کو عدل و امن سے بھر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں انسان پر اعتراض ہے، حالانکہ انسان کو میں نے شہوت، غصہ، حسد، لالچ جیسی آزمائشوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر تم پر بھی یہی کیفیات طاری کی جائیں تو شاید تم بھی گناہ کرو۔ فرشتوں نے عاجزی سے کہا، اے رب الجلال، ہمیں ان آزمائشوں میں ڈال کر دیکھ لے، ہم گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس تم میں سے 2 پرہیزگار، عبادت گزار اور متقی فرشتے منتخب کر لو، جنہیں یہ تمام انسانی صفات دے کر زمین پر بھیجا جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت منتخب ہوئے۔ دونوں بہت بلند مرتبہ فرشتے تھے، جنہوں نے کبھی رب کی نافرمانی نہ کی تھی۔ انہیں غصہ، شہوت، اختیار اور دیگر انسانی جذبات دیے گئے اور شہر بابل میں قاضی کے منصب پر مقرر کیا گیا۔ ہدایت کی گئی کہ وہ روز شام کو اسم اعظم کے ذریعے آسمان پر واپس جایا کریں۔ ابتدا میں دونوں فرشتے عدل و انصاف کے پیکر بنے۔ ان کی دانائی اور فیصلہ سازی سے شہر میں امن قائم ہو گیا۔ لوگ ان کے خلاف انصاف کے چرچے کرنے لگے۔ برے بابل میں ان کی حکمت و عقل کا ڈنکا بجنے لگا۔ دن عدالت لگاتے، شام کو آسمان پر واپس چلے جاتے۔ ایک دن بابل کی سرزمین پر ایک حسین و جمیل عورت آئی۔ اس کا نام زہرہ تھا، فارس کی رہنے والی، نہایت پرکشش، ذہین اور چالاک۔ اس نے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ جیسے ہی ہاروت و ماروت نے اس پر نظر ڈالی، دل ہار بیٹھے۔ اس کے حسن کا جادو ان پر ایسا چلا کہ عقلیں گم ہو گئیں۔ انہوں نے اس سے ناجائز تعلق کی خواہش کی۔ زہرہ نے کہا، میرے اور تمہارے دین میں فرق ہے۔ اگر مجھے چاہو تو میرے دین کو اپناؤ، میرے بت کو سجدہ کرو، یا میرے شوہر کو قتل کر دو، یا مجھے اسم اعظم سکھا دو، تب ہی میں تمہاری ہو سکتی ہوں۔ دونوں فرشتوں نے یہ سب سن کر انکار کیا، لیکن دل میں عشق کی آگ سلگنے لگی۔ کچھ دن بعد وہ زہرہ کے دروازے پر جا پہنچے۔ زہرہ نے کہا، آج فیصلہ کر لو، یا بت پرستی کرو، یا قتل، یا اسم اعظم بتاؤ، یا شراب پی لو۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم راز الہی ہے، اس کا بتانا سب سے بڑا جرم ہے، قتل بھی بڑا گناہ ہے، بت پرستی تو صریح شرک ہے، بہتر یہی ہے کہ شراب پی لی جائے تاکہ باقی سب سے بچ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے شراب پی لی، نشے میں مدہوش ہو گئے۔ زہرہ نے اس موقع کو غنیمت ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا، شوہر کو قتل بھی کروا دیا اور اسم اعظم کا راز بھی اگلوا لیا۔ جب وہ سب کچھ حاصل کر چکی تو فوراً اسم اعظم کے ذریعے آسمان کی جانب پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے جوڑ دیا اور وہ ایک آسمانی جسم کی صورت اختیار کر گئی۔ جب ہاروت و ماروت کا نشہ اترا تو ہوش آیا، ندامت نے دل کو جکڑ لیا۔ انہوں نے توبہ کی، آسمان پر واپس جانا چاہا، لیکن اسم اعظم بھول چکے تھے۔ بارگاہ الہی میں التجا کی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، تم انسان کی خطاؤں پر اعتراض کرتے تھے، آج تم نے خود گناہ کیا ہے۔ تم پر شہوت غالب آئی، تم نے وہ کیا جو انسان کرتے ہیں۔ انسان اگر گناہ کرے تو حیرت کی کیا بات۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو 2 سزائیں پیش کی، یا تو دنیا میں رہ کر عذاب بھگتو، یا قیامت تک کے لیے آسمان کی دنیا سے نکال دیے جاؤ۔ دونوں نے دنیا میں عذاب کو قبول کیا۔ تب سے ہاروت و ماروت کو شہر بابل کی ایک غار میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ وہ آج بھی عذاب میں مبتلا ہیں۔ اس واقعے میں امت مسلمہ کے لیے کئی عظیم سبق پوشیدہ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ فرشتے جیسے معصوم مخلوق بھی جب انسانی صفات کے تحت آزمائش میں ڈالے جائیں تو غلطی کر سکتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ کہ شہوت، غصہ، حسد جیسے جذبات انسان کو کتنا پست کر دیتے ہیں اگر وہ تقوی اختیار نہ کرے۔
तीसरा ये कि अल्लाह की हिकमत हर चीज़ पर गालिब है, जिस पर वो रहम करे वही कामयाब है। ये वाक़या हमें ये भी सिखाता है कि कभी अपने अमाल पर फ़ख्र ना करें। गुनाह से बचना सिर्फ अपने ज़ोर बाजू से मुमकिन नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से मुमकिन है। हम सब रोज़ आजमाइशों से गुज़रते हैं, जैसे माल की, चाह की, शोहरत की, हुस्न की, ताकत की। अगर हम अल्लाह से मदद मांगे, उसके करीब रहें तो गुनाह से बच सकते हैं। ज़ोहरा का किरदार भी नहायत इबरतनाक है। हसन, फरेब, चालाकी और ख्वाहिशात का इम्तिजाज जो फरिश्तों को भी ज़वाल की तरफ ले गया, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। इस वाक़ये से हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की तक़वे में गुजारें, गुरूर ना करें, किसी की गुनाहों पर हंसी ना उड़ाएं और ख़ुद को हर लम्हा अल्लाह की पनाह में दें, क्योंकि जो कल तक वली थे आज आजमाइश में पड़ें तो ज़वाल मुमकिन है, और जो आज गुनाहगार हैं अगर अल्लाह की तरफ पलटें तो वली बन सकते हैं। दुनिया की ज़िंदगी आजमाइश है और असल निजात अल्लाह की रज़ा में है। हमें चाहिए कि हम हर लम्हा अल्लाह से हिदायत की दुआ करते रहें, इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बनाएं और आजिज़ी को अपनी पहचान। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला की 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।